السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو نماز کے فرائض کے متعلق بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، نماز میں جو باتیں فرض ہیں وہ 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ تکبیر تحریمہ ایک پہلا فرض ہے نماز کا، وہ تکبیر جس سے کہ ہم اور آپ نماز کو شروع کرتے ہیں، پہلی والی تکبیر، یعنی نیت کے وقت جب ہم کان کے لو تک ہاتھ لے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، یہ والی تکبیر فرض ہے۔ اور اس کو ہمیشہ جو ہے امام اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے بعد ہی کہنا چاہیے، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام سے پہلے لوگ کہہ لیتے ہیں۔ تو جو لوگ اگر امام سے پہلے جنہوں نے یہ تکبیر کہہ لی تو ان کی نماز شروع نہیں ہوگی، اور جب شروع نہیں ہوگی تو ختم ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان تمامی چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلی تکبیر نماز کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض نماز کا قیام ہے، جسے کھڑا ہونا کہتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ بلا عذر شرعی بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ذرا سی تکلیف پہ کرسی پہ بیٹھ کر یا نیچے زمین پہ بیٹھ کر جو ہے نماز لوگ یا اشارے سے پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں حکم ہے اور فرض ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ دیکھیے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تکلیف ہے، اس کو اتنی تکلیف ہے کہ لیکن نماز اتنی دیر جتنی دیر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اتنی دیر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد وہ پھر بیٹھ جائے۔ یہ بھی حکم ہے کہ اگر مرد کے لیے خادم، عورت کے لیے خادمہ، اگر خادم یا خادمہ موجود ہوں تو حکم یہ ہے کہ وہ پکڑا کر کے ان کو نماز پڑھائیں۔ اگر خادم یا خادمہ موجود نہ ہو تو لاٹھی یا ڈنڈے کے سپورٹ سے وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، یا پھر یہ چیزیں بھی نہ ہو تو دیوار کے سپورٹ سے یعنی ٹیک لگا کر کے نماز پڑھیں، لیکن کھڑے ہو کر کے۔ یہ اتنا سخت حکم ہے۔ آج کل لوگ ذرا سی تکلیف میں بیٹھ کر کے مسجدوں میں کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں، اس میں بیٹھ کر کے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا یہ دوسرا فرض ہے کہ نماز کھڑے ہو کر کے پڑھی جائے، بلا عذر شرعی بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ تیسرا فرض ہے قرأت۔ قرأت کہتے ہیں قرآن مقدس کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کو۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل کی ہر رکعت میں جو ہے ان کا پڑھنا فرض ہے۔ تو سورہ فاتحہ فردن جب علیحدہ لیں گے تو صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اور پھر اس میں ضمہ سورہ یعنی سورت ملانا واجب، لیکن یہ جو عمل ہو گیا قرآن کی تلاوت، یہ ہے پورا فرض۔ تو یہ نماز کا تیسرا فرض ہے کہ قرآن شریف سے تلاوت کی جائے۔ تو پہلا فرض تکبیر تحریمہ، قیام، دوسرا فرض، تیسرا فرض قرأت، اور چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع کرنا یہ چوتھا فرض ہے۔ اگر کسی نے رکوع نہیں کیا نماز میں، صرف سجدہ کر لیا تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے رکوع کو بڑے ہی اطمینان اور دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں پیٹھ ایک دم ایسے برابر ہو جائے کہ اگر اس کے اوپر بوتل یا لوٹا وغیرہ کچھ رکھا جائے تو وہ اطمینان سے اس کو رکھا جا سکے اور وہ گرے نہ۔ تو جو ہے اس طرح سے رکوع کریں، اور رکوع کی جو حد ہے وہ کم از کم 1 تسبیح کے برابر رکوع کی حالت میں ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الکریم کہنا یہ سنت ہے۔ تو یہ رکوع کرنا یہ چوتھا فرض ہے نماز کا۔ اب اس کے بعد آئیے دونوں سجدے، یہ دونوں سجدے بھی یہ کے بعد دیگر ہے، دونوں سجدے بھی فرض ہیں، جسے ہم اور آپ نماز کا 5واں فرض کہتے ہیں۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ناک اور پیشانی سجدے میں جمی رہے اور
ہتھیلی دونوں ہاتھوں کی زمین پر چپکی رہے اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگلیوں کے پیٹ زمین پر چپکے رہیں، اور یہ کنڈیشن ہوتی ہے سجدے کی، اور دونوں سجدے یکے بعد دیگرے فرض ہیں۔ تو نماز کا پانچواں فرض سجدہ ہے۔ پھر اس کے بعد قاعدہ اخیرہ، یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو جو دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اخیرہ کہیں گے۔ 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں التحیات میں یعنی تشہد میں جو بیٹھیں گے اسے قاعدہ اخیرہ کہیں گے۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں التحیات میں جو بیٹھیں گے اسے قاعدہ اخیرہ یا تشہد میں جو بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اخیرہ کہیں گے، کیونکہ پہلے والی جو 2 رکعت کے بعد ہم التحیات میں تشہد میں بیٹھیں گے وہ واجب ہو جائے گی اس میں، اور چوتھی رکعت والی جو تشہد ہوگی یعنی التحیات پڑھنا ہوگا یہ یہاں پہ فرض ہوگا، قاعدہ اخیرہ جسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بھی فرض ہے۔ اب آخری فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی التحیات کے بعد درود ابراہیم، دعائے معصورہ اور بھی کچھ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے ارادے سے نماز کو مکمل کر لیں اور ایک طرف سلام پھیر دیں، تو یہ خروج بسنعہ یعنی نماز کا 7واں فرض ہے کہ جس سے کہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے نماز کے 7 فرائض ہیں۔ آپ حضرات اس کو بغور سماعت کر کے 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر کے سنیں، کیونکہ ایک مرتبہ جب آپ سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب 2-3 مرتبہ سنیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں، یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے، اور جب بیٹھیں گی تب آپ اس میں تصحیح کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی غلطی آپ کی ہوگی تو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔